اشرف المخلوقات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جب اس کے سینے میں قرآن آتا ہے وہ کتنا بلند ہوتا ہو، اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہو۔ اس لیے میری آپ حضرات سے بھی اور اپنے آپ سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حافظ قرآن کا ادب کریں، ہم علماء کرام کا ادب کریں، ہم مفتیان کرام کا ادب کریں، ان کے سامنے اپنی نگاہیں جھکا دیں۔ اس کے ادب کرنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا حملۃ القرآن، قرآن والوں کی عزت کیا کرو، قرآن والوں کا اکرام کیا کرو، قرآن والوں کے سامنے عظمت کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو عارف باللہ حضرت حکیم اختر نور اللہ مرکزہ نے بیان فرمایا ہے، جو پاکستان کے شہر کراچی میں رہتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں مولانا آفتاب عالم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا آفتاب عالم یہ بیٹے ہیں حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جنہوں نے ترجمان السنہ بھی کتاب لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے ابا جان مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مدینہ منورہ میں تھے، ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی جنت البقیع کی موت نصیب فرمائے، آمین کہہ دیں۔ ہم نے مرنا تو ہے، حضور کے قدموں میں ہماری جان چلی جائے۔ تو مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جنت البقیع وہ عظیم الشان قبرستان ہے جہاں بہت سے صحابہ کرام مدفون ہیں، اولیاء اللہ مدفون ہیں، بڑے فضائل ہیں اس قبرستان کے، وقت نہیں کہ وہ سنائے جا سکیں۔ تو جنت البقیع ایک محدود چار دیواری ہے، 1400 سال سے لوگ وہاں مدفون ہوتے آ رہے ہیں۔ تو وہاں کی جو کمیٹی ہے وہ یوں کرتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد جس میت کو قبر میں دفنایا ہوتا ہے اس کو کھولتے ہیں، میت کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور دوسری میت کو وہاں دفن کر دیتے ہیں۔ ہر 6 مہینے کے بعد قبر کو کھولا جاتا ہے، دوسری میت کو وہاں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو مولانا آفتاب عالم فرماتے ہیں کہ جب میرے والد مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ انتقال کر گئے تو 6 مہینے کے بعد جنت البقیع مدینہ منورہ کی کمیٹی آئی، انہوں نے میرے ابا جان کی قبر کو کھولا، دیکھا، بند کر دیا۔ پھر 6 مہینے کے بعد آئے، میرے ابا جان کی قبر کو کھولا، دیکھا اور بند کر دیا۔ پھر 6 مہینے کے بعد آئے، میرے ابا جان کی قبر کو کھولا، دیکھا اور بند کر دیا۔ 1.5 سال کے اندر 3 دفعہ کمیٹی کے لوگ آئے کہ دوسرے میت کو یہاں دفن کرتے ہیں۔ جب بھی وہ قبر کھولتے تھے، دیکھتے تھے، بند کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ جثتہ لم تتغیر وکفنہ لم یبلا، کہ ابھی تک میرے ابا جان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور جسم بھی تر و تازہ تھا، کفن بھی خراب نہیں ہوا تھا، کفن بھی گندا نہیں ہوا تھا، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور جسم بھی بالکل ٹھیک تھا، تر و تازہ تھا، سلامت تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ میرے ابا جان رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص معمول تھا، ایک خاص کام کرتے تھے، اور وہ یہ کہ جب ان کو معلوم ہوتا کہ اس بچے کے سینے میں قرآن کریم ہے تو وہ اس کی طرف پاؤں نہیں کیا کرتے تھے، وہ اس کی طرف پاؤں نہیں کیا کرتے تھے کہ دوسرے میت کو یہاں دفن کرتے ہیں۔ جب بھی وہ قبر کھولتے تھے، دیکھتے تھے، بند کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ جثتہ لم تتغیر وکفنہ لم یبلا، کہ ابھی تک میرے ابا جان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور جسم بھی تر و تازہ تھا، کفن بھی خراب نہیں ہوا تھا،
کفن بھی گندا نہیں ہوا تھا، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور جسم بھی بالکل ٹھیک تھا، تر و تازہ تھا، سلامت تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ میرے ابا جان رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص معمول تھا، ایک خاص کام کرتے تھے، اور وہ یہ کہ جب ان کو معلوم ہوتا کہ اس بچے کے سینے میں قرآن کریم ہے تو وہ اس کی طرف پاؤں نہیں کیا کرتے تھے، وہ اس کی طرف